بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو تحقیق کو دیکھنے والے معزز ناظرین، 1989 سے لے کر 1996 تک افغانستان پر کسی مرکزی حکومت کا کنٹرول نہیں تھا۔ افغانستان کے مختلف علاقوں پر علیحدہ علیحدہ وار لارڈز کا کنٹرول تھا جو کسی مرکزی حکومت کو نہیں مانتے تھے، اور یوں دکھائی دیتا تھا کہ آج نہیں تو کل افغانستان ٹوٹ کر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تقریباً ہر ایک میل کے بعد کسی نہ کسی گروہ نے زنجیریں لٹکا کر ناکے لگائے ہوتے تھے جو مسافروں سے مرضی کا ٹیکس وصول کرتے تھے اور غنڈہ گردی کرتے تھے۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ لڑکوں اور لڑکیوں کا اغوا، زیادتی، قتل و غارت، چوری ڈکیتی اور درندگی روز کا معمول تھا۔ ان حالات میں ملا عمر نامی شخص گمنامی میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ نہ تو ان کو تقریر کرنے کا شوق تھا اور نہ ہی اپنی واہ واہ سننے کی ہرس، اور نہ ہی کوئی عہدہ حاصل کرنے کی لالچ۔ لیکن 1994 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا دائرہ ہی بدل دیا۔ ملا عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک تحریک چلانے پر مجبور کر دیا، اور اس تحریک کی وجہ سے صرف 2 سال کے قلیل عرصہ میں افغانستان کا کنٹرول ان کے پاس آ گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے اس اہم واقعہ کے متعلق بتائیں گے جس نے تحریک طالبان افغانستان کی بنیاد ڈال دی۔ اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریک کیسے اور کس طرح شروع کی۔ ان سب حقائق کو درست انداز میں سمجھنے کے لیے افغانستان کی تاریخ کے متعلق 2-4 اہم باتیں سن لیجئے تاکہ آپ کو پس منظر سمجھ آ سکے۔ سوویت یونین روس نے 24 دسمبر 1979 24 دسمبر 1979 کو افغانستان کو تر نوالا سمجھتے ہوئے حملہ کر دیا۔ ان دنوں سوویت یونین، روس اور امریکہ 2 سپر پاور ہوا کرتی تھیں جن کی گزشتہ 35 سال سے کولڈ وار چل رہی تھی۔ اس سے کچھ عرصہ قبل 1965 میں امریکہ نے ویتنام پر حملہ کیا تھا۔ یہ جنگ 1973 تک چلتی رہی، جس میں روس نے ویتنام کی مدد کی اور امریکہ کو زبردست شکست ہوئی۔ امریکہ نے روس سے بدلہ لینے کے لیے افغانستان کی مدد کی اور افغانستان میں روس کو شکست ہوئی، اور 15 فروری 1989 کو روس کا آخری فوجی بھی افغانستان سے واپس چلا گیا۔ اب پیچھے بہت سے وار لارڈز افغانستان میں رہ گئے تھے۔ یہ وار لارڈز افغانستان ہی کے باشندے تھے جو کہ روس سے لڑنے کے دوران کمانڈر تھے، جن میں سے مشہور عبدالرشید دوستم، احمد شاہ مسعود، برہان الدین ربانی، حکمت یار، اسماعیل خان وغیرہ تھے۔ روس کے چلے جانے کے بعد زیادہ تر وار لارڈز انتہائی ظالم بن چکے تھے، جنہوں نے لوٹ مار، قتل و غارت، اغوا اور درندگی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ان وار لارڈز نے جگہ جگہ زنجیریں لٹکا کر ناکے لگائے ہوئے ہوتے تھے اور ہر آنے جانے والی گاڑی سے بتہ وصول کرتے تھے، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اغوا بھی کرتے تھے، غرض کسی کی جان و مال محفوظ نہ تھی۔ اور یہ دکھائی دے رہا تھا کہ کچھ ہی عرصہ میں افغانستان ٹوٹ کر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ ہر علاقے میں ایک علیحدہ وار لارڈ کی حکومت تھی جو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور مرکزی حکومت کو کوئی نہیں مانتا تھا۔ یہ سب بدامنی اسی طرح جاری تھی کہ اکتوبر 1994 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اکتوبر 1994 کی ایک شام تھی۔ افغانستان کے جنوبی شہر قندھار کے مضافات میں براتیوں سے بھری ہوئی ایک بس جا رہی تھی۔ اچانک ایک سنسان سی جگہ پر جدید ترین اسلحے سے لیس ایک گروہ نے بس روک لی۔ ان کا تعلق عصمت ملیشیا نامی ایک گروپ سے تھا جو خود کو مجاہدین کہلواتے تھے۔ گروہ کے کمانڈر نے تمام مسافروں کو نیچے اتار کر قیمتی سامان اور نقدی حوالے کرنے کا حکم دیا۔ اچانک ان کی نظر روایتی قبائلی عروسی ملبوسات میں ملبوس دلہن پر پڑی۔ دلہن کی خوبصورتی نے اسے سحر زدہ کر دیا اور اس کے شیطانی ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بڑے کرخت لہجے میں براتیوں سے کہا کہ یہ تو ہمارے قبیلے کی خاتون ہے جو کچھ عرصہ پہلے گم ہو گئی تھی۔ تم لوگوں کو ہمت کیسے ہوئی ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ یہ کہہ کر اس نے بلا توقف اپنی گن سیدھی کی اور دولہا کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے دلہن کو پکڑا اور جیپ میں ڈال دیا۔
مزاحمت کرنے پر 2 اور افراد کو بھی گولی مار دی گئی۔ یہ گروہ اس ظالمانہ واردات کے بعد آنن فانن غائب ہو گیا۔ مسافروں میں سے ایک 37 سالہ دینی مدرسے کا استاد ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل تھے، جو نہتہ ہونے کے باعث بے بس کھڑے تھے۔ یہ غیرت مند افغان باشندہ غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہوا قندھار اپنے مدرسے میں پہنچا۔ عصمت ملیشیا کی اس گھٹیا کارروائی سے وہ دنگ رہ گیا۔ افغانستان میں جاری اقتدار کی رساکشی اور نام نہاد جہادی لیڈروں کے لالچ اور منافقت سے وہ پہلے ہی تنگ تھا۔ اس نے علاقے کے علماء کو بلایا اور انہیں بتایا کہ نام نہاد مجاہدین یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ علماء نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا، ان چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں اور لٹیروں کے خلاف جہاد فرض ہے۔ جہاد کرتے ہوئے جو مارا جائے گا وہ شہید کہلائے گا، جبکہ مخالفین میں سے جو مرے گا وہ مردار اور جہنمی ہوگا۔ ملا عمر نامی اس مجاہد نے اس فتوے کے بعد علماء، دکانداروں اور دوسرے شرفاء کی مدد سے طالبان کو منظم کیا اور سپن بلدک سے جہاد کا آغاز کر دیا۔ طالبان نے عصمت ملیشیا اور اس کے کمانڈر امیر لالا کا خاتمہ کر دیا۔ برہان الدین ربانی کا کمانڈر نقیب اللہ اور حکمت یار کا کمانڈر بھی جرائم پیشہ تھے، لہذا اس کا بھی سر کچل دیا گیا۔ طالبان کا منشور بہت مختصر تھا، امن و امان قائم کریں گے، راستے کھولیں گے، زنجیریں توڑیں گے اور اسلامی شریعت نافذ کریں گے۔ قرآن مجید کو انہوں نے ہاتھ میں لیا اور نکل پڑے۔ ان دنوں 2 وار لارڈز برہان الدین ربانی اور حکمت یار کے درمیان تخت حاصل کرنے کے لیے جنگ چل رہی تھی۔ لوگ اس جنگ سے بھی تنگ تھے اور جرائم پیشہ عناصر سے بھی تنگ آئے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے طالبان کا خیر مقدم کیا۔ دیگر جماعتوں کے مجاہدین اور علاقائی کمانڈر بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ اس بیان کردہ واقعے کے راوی افغانستان کے موجودہ وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی کے والد محترم مولانا جلال الدین حقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہوں نے روسی فوج کو افغانستان میں شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان دنوں بدامنی بہت زیادہ تھی، اس لیے صرف یہ ایک ہی واقعہ پیش نہیں آیا بلکہ اس طرح کے بہت زیادہ واقعات پیش آئے۔ مثلاً ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ قندھار کے قریب جہاں ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مدرسہ تھا، وہاں ایک کمانڈر نے ایک لڑکے کو اٹھایا، اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو مار دیا۔ اس بات کی اطلاع ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہنچی تو یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر کمانڈر کے گھر گئے۔ کمانڈر کے گارڈ بھی اپنے کمانڈر سے تنگ تھے، وہ بھی طالبان کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے مل کر اس کمانڈر کو قتل کر دیا۔ تمام کاروباری افراد اکٹھے ہوئے اور انہوں نے طالبان سے کہا کہ آپ باقی ناکے بھی کیوں نہیں ہٹاتے؟ تو یہ ایک طرح سے عوام کی آواز تھی اور انہوں نے کہا کہ اب ہم قندھار تک راستہ صاف کریں گے۔ تو اس طرح یہ لشکر چل پڑا اور جیسے جیسے یہ جاتے گئے، گاؤں کے گاؤں ان کے ساتھ ملتے گئے۔ ان سب کارناموں کے بدلے ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ تو کوئی معاوضہ مانگتے اور نہ ہی کسی کی تعریف چاہتے، اس لیے لوگ ان کے گرویدہ بن گئے۔ قندھار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک جبہ مبارک ہے جس کو حرقہ شریف کہا جاتا ہے۔ حرقہ شریف کو صرف اس وقت نکالا جاتا ہے جب افغانستان پر انتہائی غیر معمولی طور پر خطرناک حالات منڈلا رہے ہوں۔ ملا عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عوامی اجتماع میں اس حرقہ شریف کو لہرا کر لوگوں سے بیعت جہاد لیا اور پھر مسلسل آگے بڑھتے گئے۔ ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے خواب میں سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اٹھو، جہاد شروع کرو اور امن و امان قائم کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت دے گا۔ اس سے آگے کی کچھ تفصیل ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود یوں بیان کی ہے۔ تحریک کا آغاز اس طرح ہوا کہ ایک دن میں مدرسہ میں طلباء کے درمیان بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا تھا، اچانک کتاب بند کر دی، اپنے ساتھ ایک اور طالب علم کو لیا اور وہاں ہم دونوں مدرسہ سے نکل آئے۔ ہم سنگ حصار سے زنگاوات آ گئے، وہاں ہم نے ایک شخص سے موٹر سائیکل مانگی، اس شخص کا نام سرور تھا اور وہ تولکان کا رہنے والا تھا۔ پھر میں نے اپنے دوست کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھایا اور اسے بتایا کہ ہم مختلف مدارس کے طلباء کے پاس
جائیں گے۔ چنانچہ شام کو ہم ترخو آ گئے۔ اس دوران میں نے اپنے رفیق سفر سے کہا کہ ہم گھومتے رہیں گے اور یہ راستے یاد رکھو کہ انشاءاللہ انقلاب اور تبدیلی ضرور آئے گی۔ مدارس کے طالب علموں کو ملا محمد عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی غرض و غایات سے آگاہ کیا اور ایک اسلامی خلافت کے قیام کے لیے ان کی مدد مانگی۔ وہ ان کا ساتھ دینے والے طلباء کے نام ایک رجسٹر پر لکھتے جا رہے تھے۔ ملا محمد عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے کہا کہ آپ لوگ صبح سویرے ہمارے پاس آ جائیں، اور پھر میں اپنے ٹھکانے پر چلا گیا۔ لیکن وہ سب طلباء رات ہی کو 1 بجے ہمارے محلے میں آ گئے، حالانکہ ابھی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب صبح سویرے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ وہ سب طلباء وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے تھے۔ اسی دن صبح 10 بجے ہم اپنے ساتھ 2 ڈرائیور بھی لے آئے۔ پھر ہم نے اپنا ایک آدمی حاجی بشیر نامی شخص کے پاس بھیجا اور اس سے 2 گاڑیاں اپنے مقصد کے لیے مانگی۔ اس نے گاڑیاں فراہم کر دیں۔ پھر ہم اپنے ساتھیوں کو کشک نخود لے آئے۔ کچھ اور افراد بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ جب تعداد بڑھی تو ہم نے اپنے ٹھکانے سے 5 میل کے فاصلے پر اسلحہ اکٹھا کیا اور ملکی خانہ جنگی کے خلاف کام شروع کر دیا اور علاقوں پر قبضہ کر کے دارالحکومت کابل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نیت کے اخلاص کی وجہ سے صرف 2 سال میں ہی، یعنی ستمبر 1996 میں طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کو بھی فتح کر کے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا اور اسلامی شریعت نافذ کر دی۔ چور کے ہاتھ سب کے سامنے کاٹے گئے، قاتل کی گردن سب کے سامنے اتاری گئی اور عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو کوڑے مارے گئے اور سنسار کیا گیا تو فوراً امن و امان قائم ہو گیا۔ لیکن امن و امان کی یہ حکومت صرف 5 سال ہی چل سکی، کیونکہ امریکہ کو یہ سب کچھ پسند نہ آیا۔ 11 ستمبر 2001، 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ کے ساتھ ایک طیارہ آ کر ٹکرا گیا جس کو ہائی جیک کیا گیا تھا۔ اس واقعہ کو 9/11 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امریکہ نے اس کا الزام اسامہ بن لادن پر لگایا جو اس وقت افغانستان میں موجود تھے۔ امریکہ نے ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مطالبہ کیا کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امریکہ سے ثبوت مانگے۔ امریکہ کے پاس ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ میں اسامہ بن لادن کے ملوث ہونے کے کچھ خاص ثبوت نہیں تھے۔ اس پر امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو ثبوت آپ پیش کر رہے ہیں ان کی بنیاد پر کیا امریکہ کی عدالت میں کسی ملزم کو سزا دی جا سکتی ہے؟ تو جواب ملا نہیں۔ تو امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تو پھر ان کھوکھلے الزامات کی بنیاد پر ہم ایک مسلمان کو کفار کے حوالے کیسے کر دیں؟ امریکہ کے اس وقت کے صدر بش نے ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے نہ کیا تو ان کو پتھر کے دور میں دھکیل دے گا۔ اس پر امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک وعدہ ہم سے صدر بش نے کیا ہے اور ایک وعدہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کس کا وعدہ سچا ثابت ہوتا ہے۔ بالآخر امریکہ نے اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ اکتوبر 2001 میں افغانستان پر حملہ کر دیا اور اس کے 20 سال بعد ہر ایک پر واضح ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ حملے کے بعد امیر المومنین ملا محمد عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ روپوش ہو گئے اور افغانستان میں موجود امریکہ کی کٹ پتلی حکومت نے بیان دیا کہ وہ پاکستان میں چلے گئے اور وہیں پر 2013 میں فوت ہوئے ہیں، جبکہ نیدرلینڈ کی ایک ڈچ خاتون صحافی بیٹے ڈیم نے ملا محمد عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پر خود افغانستان جا کر تحقیق کی تو اس پر انکشاف ہوا کہ ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امریکی حملے کے بعد افغانستان کو نہیں جوڑا اور قندھار میں صوبہ زابل میں آ گئے اور وہاں اپنے ساتھی عبد الجبار عمری کے پاس اپنی زندگی کے بقیہ 12 سال گزار دیے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس گھر میں انہوں نے پناہ لی تھی وہ امریکی بیس کیمپ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور امریکی پوری کوشش کے باوجود بھی ان کو تلاش نہ کر سکے۔ 2013 میں امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خالق حقیقی سے
سے جا ملے۔ امریکی حملے کے بعد طالبان نے گوریلا جنگ شروع کر دی تھی، جس میں چھپنا ہوتا ہے، پھر حملہ کرنا ہوتا ہے اور پھر چھپ جانا ہوتا ہے۔ یوں امریکہ 2021 میں شکست کھانے کے بعد اور 20 سال ہاتھ میں کچھ نہ آنے کے بعد واپس چلا گیا اور دوبارہ حکومت طالبان کے حوالے کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب عبدالجبار عمری مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس روپوش تھے، ان دنوں ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک نایاب ویڈیو دیکھنے کے لیے اور امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 20 سال تک دفن رہنے والی گاڑی کا راز جاننے کے لیے یہاں کلک کیجیے۔